السلام علیکم۔ کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے مہلت۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ بازو چھڑوانے کے لیے میں نے اپنے جسم کا پورا زور لگایا اور تڑپ کر اس دیوہیکل شخص کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی۔ میرا انداز کچھ ایسا تھا جیسے یہ کام میرے لیے معمولی ہو، مگر میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ اس طاقتور شخص کے بڑے بڑے ہاتھوں کی پکڑ کسی آکٹوپس کی طرح میری سوچ سے کہیں زیادہ مضبوط تھی۔ میں صرف کسمسا کر رہ گئی۔ شکنجے میں جکڑے جانے کے احساس نے دل کی دھڑکن خطرناک حد تک بڑھا دی۔ اس اچانک پڑنے والی افتاد نے میرے اوسان صحیح معنوں میں خطا کر دیے۔ اس سے پہلے کہ میں آزاد ہونے کے لیے کوئی دوسری کوشش کرتا، اس غیر مرئی طاقت کے حامل شخص نے میرے بازو کو مزید بل دے کر کمر سے لگا دیا، جس سے میرے آزاد ہونے کا خیال دل میں ہی دم توڑ گیا۔ بالکل بے بس اور رکوع کے بل جھکے ہوئے اب میرے پاس سوائے گہرے سانس لینے کے دوسرا کوئی آپشن نہیں بچا تھا۔ اسی اثنا میں ملکجی اندھیرے سے ایک اور لمبا تڑنگا لہیم شہیم ڈھیل ڈول والا شخص برآمد ہو کر ہمارے قریب آ کر آن کھڑا ہوا۔ اندھیرا ہونے اور اپنی عجیب و غریب پوزیشن کی وجہ سے میں اس کی خد و خال تو ٹھیک سے نہ دیکھ سکا، البتہ اس کی چمکتی ہوئی سرخ آنکھیں کسی درندے سے مشابہ تھیں۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اتنی خوفناک آنکھیں دیکھنے کا اتفاق ہو رہا تھا۔ دہشت سے میری ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ ایسے ہونے لگی جیسے مجھے ہلکے وولٹیج کے جھٹکے دیے جا رہے ہوں۔ اس دوران دل میں ڈوب ڈوب کر ابھرنے لگا اور پھر ہر چیز ڈبل نظر آنے لگی۔ نوارد نے اپنے ساتھی کو پیچھے آنے کا اشارہ کیا اور افق کی طرف موجود سرخی مائل اندھیرے کی طرف چل دیا۔ مجھے دبوچنے والا دیوہیکل شخص اپنے ساتھی کا اشارہ پاتے ہی مجھے بری طرح گھسیٹتے ہوئے اس کے پیچھے چل دیا۔ شدید تکلیف سے چیخیں بے اختیار میرے منہ سے نکلنے لگیں۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے کندھے کا جوڑ ابھی تبھی میں ٹوٹ جائے گا۔ گھسیٹتے ہوئے اچانک میرے اکلوتے آزاد ہاتھ سے کوئی پول نما چیز ٹکرائی تو میں نے اسے پکڑ لیا اور آن واحد میں ٹانگیں بھی اس کے گرد لپیٹ لیں۔ میں نے سر جھٹک کر ذہن پر چھانے والے اندھیرے کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر منہ سے بے ربط لفظوں کے سوا کچھ نہ نکلا۔ خوف اور دہشت کا ملا جلا اذیت بھرا احساس میرے وجود میں سرایت کر رہا تھا۔ مجھے پول کے ساتھ چمٹتے دیکھ کر اس دیوہیکل شخص کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے میرے پکڑے ہوئے بازو کو فضا میں قدرے بلند کرتے ہوئے زور سے جھٹکا دیا تو پول میری گرفت سے ایسے نکلا جیسے اسے میں نے کبھی پکڑا ہی نہ ہو۔ پول ہاتھ سے نکلتے ہی اس نے دوسرا جھٹکا دے کر میرا بازو چھڑایا تو میں قلابازیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ ابھی میں اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے کسی درندے کی طرح دھاڑتے ہوئے میرے پچھواڑے پر لات ماری۔ لات میں غیر انسانی طاقت تھی جس نے میری رہی سہی ہمت بھی ختم کر دی۔ میں ایک بار پھر قلابازیاں کھانے کے بعد چاروں شانے چت گر گیا۔ میں نے ایسا کیا کیا ہے جو اس مصیبت میں پھنس گیا ہوں؟ پھولے ہوئے سانس کے ساتھ ذہن میں ابھرنے والا پہلا خیال یہی تھا۔ اس سے پہلے کہ میں اس ڈھنگ کے سوال کا کوئی تسلی بخش جواب تلاشتا، اس بے پناہ طاقت کے حامل شخص نے آگے بڑھ کر میری گردن پر پاؤں رکھ دیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے کوئی پہاڑ مجھ پر آن گرا ہو۔ سانس تو مجھے پہلے ہی مشکل سے آ رہی تھی، اب تو جسم کی تھوڑی سی آکسیجن مہیا کرنے کے لیے نوبت ایڑیاں رگڑنے تک آ گئی۔ سانس رکنے کے چند لمحے بعد ہی حلقوں سے ابھر آنے والے آنکھوں میں اندھیرے اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت ڈیرے ڈال چکا تھا۔ اس دوران آگے جانے والا بندہ واپس پلٹ کر آیا اور اپنے ساتھی سے کچھ کہا جسے میری گڑمڑائی ہوتی ہوئی سماعت فوکس نہیں کر پائی، مگر میری گردن پر سے پاؤں ہٹا لیا گیا۔ شاید اس کے ساتھی نے پاؤں ہٹانے کا ہی کہا تھا۔ پاؤں ہٹتے ہی میرا رکا ہوا سانس ایک جھٹکے سے
لوہار کی دھونکنی کی طرح چلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد سانس کی رفتار نارمل ہوئی تو میں لاشعوری طور پر اٹھ بیٹھا۔ اس وقت تک سارا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں اور مجھے کیوں زد و کوب کر رہے ہیں۔ میں ان دونوں کو قطعی نہیں جانتا تھا۔ انہوں نے مجھے اچانک ہی آن دبوچا تھا۔ وہ مجھے مار پیٹ کر خوف کے اس مقام تک لے آئے تھے کہ اب مجھے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے بے بسی کی آخری سیڑھی پر پہنچ کر دونوں ہاتھ جوڑ دیے کہ شاید انہیں مجھ پر ترس آ جائے، مگر ان میں رحم نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ دیوہیکل شخص نے میرے جوڑے ہوئے ہاتھوں کو نظر انداز کر کے ایک بار پھر جارحانہ انداز میں میری طرف ہاتھ بڑھایا، اس سے پہلے کہ وہ ایک بار پھر مجھے زد و کوب کرتا۔ اس کے ساتھی نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکنے کا اشارہ کیا اور خود نپے تلے قدموں سے چلتا ہوا میرے قریب آ گیا۔ چند لمحے مجھے گھورنے کے بعد ہاتھ بڑھا کر اس نے میرے سر کے بالوں کو جکڑا اور مجھے فضا میں یوں بلند کر دیا جیسے میں گوشت پوست کے بجائے پلاسٹک کا گڈا ہوں۔ اس کا ہاتھ گرم لوہے کی مانند تپ رہا تھا جس سے میرے سر کی کھال جھلسنے لگی۔ بالوں کے سہارے فضا میں لٹکنے کی اذیت کو لفظوں میں بیان کرنا میرے لیے نوآموز کے لیے مشکل امر ہے۔ یہ اذیت سہنے والا ہی جانتا ہے کہ وہ کس اذیت خیز کرب سے گزر رہا ہے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے بال کھال سمیت کھوپڑی سے جدا ہو کر اس ظالم شخص کے ہاتھ میں رہ جائیں گے اور میں دھڑام سے نیچے جا گروں گا۔ میری بد نصیبی دیکھیے، تکلیف کی شدت سے اچھل کود بھی نہیں کر سکتا تھا، ماں سوائے فضا میں ہی ادھر ادھر جھولنے کے۔ اس دوران میری نظر اس کے چہرے پر پڑی تو بلا مبالغہ میری آنکھیں خوف سے پھٹنے کے قریب پہنچ گئیں۔ یہ چہرہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا تھا۔ پورا چہرہ آگ کے لپیٹوں پر مشتمل تھا، جبکہ آنکھیں انگاروں جیسی دہک رہی تھیں۔ ان سے نکلنے والی حرارت کا ناقابل برداشت ہونے کے باوجود اس کی دہشت ناکی نے مجھے ہپنوٹائز کر دیا، جس سے میرے سوچنے سمجھنے سمیت تمام حصیں سلب ہو گئیں اور میرے دل و دماغ پر مزاحمت نامی کوئی جذبہ باقی نہ رہ گیا۔ اس وقت سوائے جسم میں چونٹیاں رگنے اور سنسناہٹ کے سب احساس فنا ہو چکے تھے۔ شاید یہ دہشت کی آخری سٹیج تھی یا پھر حرکت قلب بند ہونے کا عندلیہ۔ نہ جانے کتنے ہی لمحے اس کیفیت میں گزر گئے، پھر اچانک میرے جسم میں کوئی نادیدہ قوت جاگی اور میرے لٹکے ہوئے بازو خودکار انداز میں اوپر اٹھے اور معافی مانگنے کے انداز میں جڑ گئے۔ اس کے ساتھ ہی میرے لب ملے اور مجھے خود اپنی دھیمی سی آواز کہیں دور سے آتی ہوئی سنائی دی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خدارا مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیں۔ میں بار بار اسی جملے کی گردان کرنے لگا۔ اس دوران میری دھندلا چکی آنکھوں سے نکلنے والے آنسو گالوں سے بہتے ہوئے گریبان کو بھگو رہے تھے۔ میری مسلسل التجا نے قدرت کی اس حیت ناک شاہکار کے چہرے پر تذبذب کے آثار پیدا کر دیے تھے۔ آنکھیں دھندلی ہونے کے باوجود مجھے اس کے چہرے کی بدلتی ہوئی کیفیت واضح نظر آنے لگی۔ اس نے شش و پنج کے عالم میں اپنے ساتھی کی طرف دیکھا جس سے مجھے مہلت دینے یا نہ دینے کے بارے میں اس کی رائے مانگ رہا ہو۔ میں امید یاس کی سولی پر جھولتے ہوئے اپنی قسمت کے فیصلے کا منتظر ہونکوں کی طرح باری باری ان کے چہرے دیکھنے لگا۔ ملک کی معروف ترین کمپنی کے بوائلر اپارٹمنٹ کی وسیع ہال میں اس وقت گہما گہمی کسی صورتحال تھی۔ سالانہ انسپیکشن کی وجہ سے تمام بوائلر اور سسٹم جنریٹرز کی مینٹیننس کا کام زور و شور سے جاری تھا۔ تینوں شفٹوں کے انجینئر حضرات جزل شفٹ میں آئے ہوئے تھے۔ چھوٹے پیمانے پر کام کرنے والے لوکل کمپنیاں ہر شفٹ میں ایک انجینئر کے ماتحت 2-3 فائر مین رکھتی ہیں، مگر مذکورہ کمپنی پریشر ویسلز کے حساس اور خطرناک ہونے کے پیش نظر ہیلپرز اور فائر مین کے بجائے تمام عملہ ڈپلومہ ہولڈر انجینئرز رکھنے کو ترجیح دیتی ہے۔ فیکٹری میں لگے ہوئے تمام بوائلر اور سسٹم جنریٹر مکمل آٹومیٹک ہونے کی وجہ راوی سارا سبال ہمارے لیے چین ہی چین لکھتا ہے، مگر سالانہ انسپیکشن کے موقع پر ایک ہفتہ انتہائی مصروف گزرتا ہے۔ آج کل وہی ہفتہ چل رہا تھا۔ اس وقت سارا ہال میں والز، کیمیکلز کے ڈرمز اور مختلف قسم کے آپریٹس بکھرے پڑے تھے۔ ہر بندہ اپنے حصے کے کام کو وقت سے پہلے مکمل کرنے کی فکر میں تھا، کیونکہ شام کے لگ بھگ انسپیکشن کے لیے بوائلر انسپیکٹر صاحب آنے والے تھے۔ اس وقت خالد منشا سٹاپ والوں کھولنے کے بعد اسے پیکنگ دینے اور جوائنٹ لینس لگانے کی تیاری کر رہا تھا، جبکہ اس کے قریب ہی عرفان سردار پرانے ٹول سوئچز اتارنے کے بعد نئے
فٹ کر رہا تھا۔ شیشے کے کیبن میں موجود چیف انجینئر بھٹا صاحب ایک فائل پر جھکے کچھ اندراج کرنے میں مصروف تھے، جبکہ اعجاز، امیر، عبدالمنان، رفاقت، نجم وغیرہ بوائلر کا برنر کھولنے میں مصروف تھے۔ سر جی، چائے چینی والی پئیں گے یا گڑ والی بناؤں؟ کامران نے مجھ سے مخاطب ہو کر پوچھا تو میں نے اپنے خیالات سے چونک کر نیچے دیکھا، جہاں کامران چولہا جلا کر چائے بنانے کی تیاری کر رہا تھا۔ میں اس وقت مین بوائلر کی 10 فٹ اونچے پلیٹ فارم پر کھڑا اپنے کولیگز کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کامران کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ٹینشن اور فرسٹریشن میں ڈوبے ہوئے اس زمانے کے برعکس یہ ہر وقت ہنستے ہنسانے کے بہانے ڈھونڈنے والا شخص خوش مزاج نوجوان ہے۔ اس نے ابھی حال میں ہی یہاں جوائن کیا تھا۔ یار، چائے پلا پلا کر ہی ٹرکھاتے رہو گے یا کھانے کا بھی سین ہے؟ آج تو میں نے ناشتہ بھی مس کر دیا، شاید اسی لیے بھوک کچھ زیادہ لگ رہی ہے۔ سر جی، کھانا آنے میں ابھی گھنٹہ بھر مزید لگ جائے گا، تب تک چائے اور بسکٹ سے گزارا کر لیں۔ اس نے بدستور مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ گڑ والی بنا لو، مگر گڑ ڈالنے سے پہلے ایک کپ چیف انجینئر کے لیے نکال لینا، وہ ذیابیطس کے مریض ہونے کی وجہ سے پھیکی چائے ہی لیتے ہیں۔ میرا جواب سن کر وہ کیتلی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسی اثنا میں بوائلر سے ملحق سیڑھیاں چڑھتا ہوا شہباز ظاہر پلیٹ مارن نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں تار کا رول تھا، جس کے ایک سرے پر ہولڈر تھا، جس میں لگا ہوا بلب روشن تھا۔ لو جی چودھری صاحب، روشنی کا بندوبست ہو گیا، اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا اور ہولڈر مجھے تھما دیے۔ شہباز ظاہر بوائلر انجینئرنگ فیلڈ کا ایک معتبر نام ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ادب کی دنیا کا ایک درخشندہ ستارہ بھی ہے۔ علم و ادب کی آبیاری کے لیے عالمی سطح کے ایک فعال تنظیم کا بانی و چیئرمین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک لائبریری کا منتظم بھی ہے۔ میں اس وقت اس کے انتظار میں کھڑا تھا کیونکہ اس مین بوائلر کی واٹر سائڈ میں پچھلی ساری رات کیمیکلز کی سرکولیشن کے باوجود ابھی تک ٹیوبز اور فلیو پر اسکیل اور مختلف کثافتوں کے آثار نظر آ رہے تھے۔ چونکہ چند گھنٹوں تک انسپکٹر صاحب کی آمد متوقع تھی، اس لیے وقت کی کمی کے پیش نظر دوبارہ کیمیکلز ڈال کر اس بار پھر سرکولیشن نہیں کروائی جا سکتی تھی۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا کہ ملٹی اسٹیج پر پمپ کے ہائی پریشر پانی سے واٹر سائڈ میں موجود اسکیل وغیرہ کو باہر نکال لیا جائے۔ ملٹی اسٹیج پمپ کے ساتھ پائپ تو فکس کر دیا گیا تھا، مگر بوائلر کے اندر اندھیرا ہونے کی وجہ سے روشنی کی ضرورت تھی۔ بوائلر کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک اسپیشل واٹر پروف ٹارچ استعمال کی جاتی ہے، مگر ٹارچ کے اچانک خراب ہونے پر متبادل کے طور پر بلب استعمال کرنے کا سوچا، جس کا انتظام شہباز ظاہر ابھی کر کے واپس لوٹا تھا۔ روشن بلب مجھے پکڑانے کے بعد وہ 18 بائی 24 انچ کے مین ہول سے بوائلر کے اندر اتر گیا۔ اس دوران اس نے نیچے ہال میں موجود خالد منشا سے کہہ کر پمپ آن کروا دیا، جس کے ہائی پریشر پانی سے ظاہر اسکیل کو مڈ ہول کی طرف دھکیلنے لگا۔ فلیو اور ٹیوبز کی گھنجلک ہونے کی وجہ سے یہ کام کافی توجہ طلب تھا۔ وہ تنگ جگہ میں سر نہو اپنا کام توجہ سے کرتے ہوئے آگے کھسکنے لگا۔ میں نے روشن بلب کو مین ہول کے اوپر کر رکھا تھا۔ 15 فٹ لمبے بوائلر کے مین ہول پر روشنی سے صرف مین ہول کے نیچے والی جگہ روشن تھی، جبکہ باقی بوائلر میں بدستور اندھیرا تھا۔ شہباز ظاہر آگے کی جانب کھسکتا ہوا میری نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ چودھری صاحب، بلب کو مین ہول سے اندر لٹکائیں۔ کچھ دیر بعد اندر سے اس کی آواز سنائی دی۔ میں بلب کو مین ہول کے اندر لٹکانے سے ہچکچا رہا تھا۔ شہباز بھائی، اگر بلب مزید نیچے گیا تو پانی کے اڑنے والے چھینٹے لگنے سے ٹوٹ سکتا ہے، اس لیے جو تھوڑی بہت روشنی اندر آ رہی ہے اسی سے گزارا کر لیں۔ میں نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ اب مجھے اندھیرے میں کیسے پتہ چلے گا کہ ٹیوبوں سے اسکیل اتر رہی ہے یا نہیں؟ اسی لیے مہربانی فرما کر بلب مین ہول سے اندر لٹکا دیں۔ اس کے اصرار نے مجھے تذبذب میں ڈال دیا۔ کہہ تو وہ بھی ٹھیک رہا تھا کہ اندھیرے میں اسے کیسے علم ہوتا کہ کام ٹھیک سے ہو رہا ہے یا نہیں، مگر میرے ذہن میں خدشہ تھا اگر پانی لگنے سے بلب ٹوٹ گیا تو اس تنگ سی جگہ میں سے واپس نکلتے ہوئے اس کے زخمی ہونے کا امکان تھا۔ وہ زخمی نہ بھی
ہوتا تب بھی بلب ٹوٹنے کے بعد کانچ کے ٹکڑے باہر نکالنا محال امر تھا۔ چودھری صاحب بلب اندر کر دیں تاکہ میں کام مکمل کر کے باہر آ سکوں۔ اندر کافی حبس ہے جس سے سانس لینے میں بھی مشکل ہو رہی ہے۔ ساحر نے ایک بار پھر اصرار کیا تو میں نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے بلب کو مین ہول سے اندر لٹکا دیا۔ ہائی پریشر ملٹی سٹیج پمپ سے نکلنے والے پانی سے پورے بوائلر کے اندر دھند سی بن گئی تھی جس نے بلب کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بلب ٹوٹنے کا جو خدشہ تھا وہ تو نہیں ہوا مگر موئسچر نے ہولڈر اور تار کو گیلا کر دیا۔ ہولڈر کے پیچھے کی گئی عارضی سلوشن ٹیپ سے موئسچر گزر کر ننگی تاروں تک چلا گیا جس سے مجھے کرنٹ کا جاندار جھٹکا لگا۔ وہ ایک دل خراش چیخ تھی جو میرے منہ سے نکلی۔ میں نے زندگی میں کئی بار جانور ذبح ہوتے وقت ان کے منہ سے ایسی بے بسی میں ڈوبی ہوئی چیخ نما آوازیں سن رکھی تھیں جو آج میرے منہ سے برآمد ہوئی تھی۔ اس آواز کے نکلنے یا رکنے پر مجھے کسی قسم کا کوئی اختیار یا کنٹرول نہیں تھا۔ میں نے لاشعوری طور پر تار کو جھٹکنے کی کوشش کی مگر تار تو ہاتھ سے ایسے چپکی جیسے لوہا مقناطیس سے چمٹ جاتا ہے۔ اس کوشش میں ناکام ہونے کے بعد میں جھٹکا کھا کر پیچھے کی جانب گرا تو میرا سر لوہے کی پلیٹ فارم سے جا ٹکرایا جس کے رد عمل میں میری آنکھیں رنگ برنگی روشنیوں سے بھر گئیں مگر اگلے ہی لمحے میں دھیرے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ارے یہ کیا! میں 1 سے 2 کیسے ہو گیا؟ میں نے پہلے بوائلر کی پلیٹ فارم پر پڑے ہوئے اپنے ہمشکل کو دیکھا اور پھر دھواں سا ہوا اپنے وجود کا جائزہ لیتے ہوئے خود کلامی کی۔ اطراف کا جائزہ لیا تو خالد منشا پریشانی کے عالم میں الیکٹرک بورڈ پر موجود ساکٹ میں سے اس سوئچ کو نکال رہا تھا جس تار کے دوسرے سرے پر بلب تھا اور وہ تار بھی ابھی تک میرے ہمشکل کے ہاتھ میں چپکی ہوئی تھی۔ سب سے پہلے کامران بدحواسی کے عالم میں کئی سیڑھیاں پھلانگتا ہوا پلیٹ فارم پر پڑے ہوئے میرے ہمشکل کے پاس پہنچا۔ اگلے چند لمحوں میں چیف انجینئر سمیت تمام کولیگز وہاں موجود تھے۔ کامران میرے ہمشکل کو ہوش میں لانے کے لیے چہرے کو تھپتھپانے، ہاتھوں پیروں کو رگڑنے کے بعد منہ میں ہوا پھونکنے اور سینے کو دبا کر ہوا کو خارج کر کے سانس بحال کرنے کی کوشش میں بار بار کر رہا تھا مگر اس کی ہر کوشش ناکام ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اسی دوران میری آنکھ کے سامنے موجود منظر گہرے ہوتے ہوئے پس منظر میں چلا گیا اور ملگجے اندھیرے میں سے کوئی فرشتہ صرف شفیق ماں کا روشن چہرہ ابھر کر سامنے آ گیا۔ ماں مجھے جلدی گھر آنے کی تائید کر رہی تھیں۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر انہیں چھونے کی کوشش کی تو وہ واپس اندھیرے میں تحلیل ہو گئیں۔ اسی اثنا میں میری 3 سالہ بیٹی کی شبیہ ابھری۔ وہ اپنی توتلی زبان میں مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اسے چھوتا منظر مزید گہرا ہو گیا اور اچانک 2 لہیم شہیم غیر مرئی طاقت کے حامل افراد نمودار ہو کر مجھے زد و کوب کرنے لگے۔ بے بسی کی انتہا پر پہنچ کر میں نے ہاتھ جوڑ دیے اور بار بار بچوں کا واسطہ دے کر تھوڑی مہلت مانگنے لگا۔ مجھ کو بالوں سے پکڑ کر فضا میں لٹکانے والے شخص کا چہرہ بتا رہا تھا کہ میری التجاؤں کا اس پر خاطر خواہ اثر ہو رہا ہے۔ چند لمحے کی تذبذب کے بعد اس نے ایک جھٹکے سے میرے بال چھوڑ دیے تو گہرا ماحول یکدم روشن ہو گیا اور میں سیدھا اپنے ہمشکل کے اوپر آن گرا اور اگلے ہی لمحے میں اس میں مدغم ہو گیا اور پھر ایک بڑی ہچکی لیتے ہوئے میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آ گیا ہوش، آ گیا! جلدی پانی لاؤ! کامران نے چیخ کر کہا تو ایک ساتھی دوڑ کر پانی لینے چلا گیا۔ کامران میرے کندھے جبکہ باقی کولیگز ٹانگیں دبانے کے ساتھ ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور پاؤں کے تلوے رگڑنے لگے۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں انہیں روکتے ہوئے کہا۔ میرا سارا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا جبکہ ہاتھوں میں شدید جلن تھی۔ درمیانی انگلی کی پہلی پور کرنٹ لگنے سے سفید ہو گئی تھی۔ پانی پینے سے میرے حواس کافی حد تک بحال ہو گئے تو ساتھیوں نے بھی سکون کا سانس لیا۔ میں نے آج تک اپنی فیملی سے کوئی بات نہیں چھپائی مگر اس واقعے نے مجھے اس قدر خوفزدہ کر دیا کہ میں اس کا ذکر کبھی اپنی فیملی سے کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ قارئین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ میرے حق میں ایک بار ضرور دعا کیجیے گا۔ مجھے جو مہلت دی گئی ہے وہ کم از کم اتنی ضرور ہو کہ اللہ پاک نے اپنی رحمت سے میرے آنگن میں جو چھوٹے چھوٹے پودے پیدا کیے ہیں میں اپنی آنکھوں سے انہیں تناور درخت بنتے دیکھ سکوں اور